اتحاد ملت کے موضوع پر ایران کے عالم دین کا خطاب نایاب۔ ایران کے عالم دین آیت اللہ رضا رمضانی کا قیمتی خطاب 6 دسمبر 2022 بروز منگل بنگلورو کے گلستان شادی محل میں انجمن امامیہ کے تحت منعقد ہوئی یادگار تقریب۔ شیعہ و سنی علماء کرام، دانشوروں، اکابرین کی شرکت۔ اس موقع پر ایران کے تہران کی اہل البیت ورلڈ اسمبلی کے سیکریٹری جنرل آیت اللہ رضا رمضانی نے اتحاد ملت کے موضوع پر فارسی زبان میں خطاب کیا، جس کا اردو ترجمہ مولانا تقی حیدر نقوی نے پیش کیا۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ و نزول زمانه رسیده است که قرآن رو و سلام رو که از اهل بیت بود و قرآن ناطق بود قرائت کنند. عزیزان روحانی، از برادران اهل سنت و شیعه به این جمله‌ای که عرض می‌کنم توجه کنند. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب صرف اسلام اور مسلمان نام کے ہوں گے، قرآن کا صرف خط اور تحریر ہوگا، اس پر عمل مسلمان نہیں کر رہے ہوں گے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت تو ہوگی لیکن اس کے پیغام اور اس کی آیات کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ لہذا وہ زمانہ 30 سال پیغمبر اسلام کی رحلت کو گزرے تھے کہ وہ زمانہ آیا، وہ وقت آیا کہ نیزے کے اوپر قرآن کو اٹھایا گیا۔ ابھی 50 سال وقت گزرا تھا رحلت پیغمبر اسلام کو کہ اس قرآن ناطق کو، اہل بیت کے جز کو، امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ یہ در حقیقت نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان کتنا دور ہو گیا تھا تعلیمات سے۔ لہذا وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب قرآن کی کوئی اہمیت لوگ نہیں دیں گے۔ اور میں عزیزان گرامی ایک جملہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور تمام برادران اہل سنت اور برادران شیعوں سے اس کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ این جمله در نهج البلاغه است که البته ما نهج البلاغه قریب هستیم. حضرت فرمود الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون غلالا لیس فیهم سلعة اول من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. من از انسانهایی گله میکنم و شکایت میکنم که با جهل زندگی میکنم و مرگشان هم به گمراهی است. در اون زمان قرآن بی ارزش می شود در نزد مردم و اون چه که منکر هست در نزد مردم ارزشمند می شود. قرآن تحریف می شود، به قرآن بی اعتنایی می کنند. قرآنی که بزرگترین کتاب بشریت برای هدایت است نسبت به قرآن بی اعتنایی می کنند. برادران، عزیزان روحانی، حسین علیه السلام در کربلا جان می دهد تا جهل از بین برود و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. مردم در جهل نباشند. جهل بزرگترین دشمن بشریت است. لذا ما وظیفه داریم اسلام رو درست بشناسیم، درست بشناسانیم، اسلام رو از خرافه پاک کنیم. امروزی که برخی متصدی ترس از اسلام هستن، اونا کسانی هستن که
فهم ابتدایی از اسلام ندارن، با نام خدا و با نام لا اله الا الله سر میبرن. این هیچ نسبتی با اسلام ندارن. اینا ساخته شده که غرب استعمار انگلستان است و باید ما مراقب دشمنان اسلام باشیم. حضرت نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان سے میں گلہ اور شکایت کرتا ہوں، اور در حقیقت انسان سے وہ گلہ اور شکایت اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ جہل میں آلودہ ہو جائے گا، جہل میں مرکب ہو جائے گا، اور در حقیقت اس جہل کی بنا پر قرآن مجید اس کے لیے اہمیت کا حامل اور جہل کا شکار ہو گیا تھا۔ لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے پہچانیں، اس کے پیغام کو پہلے خود صحیح طریقے سے پہچانیں اور اس صحیح پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، اور اسلام میں جو خرافات مسلمانوں کے درمیان داخل ہو گئی ہیں اس سے اجتناب کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو اسلام کو صحیح طریقے سے انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اس کا صحیح فہم و ادراک انہوں نے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور کسی بے گناہ کا سر قلم کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اسلام کی صحیح پہچان اور صحیح معرفت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ کسی کا نام، کسی کا سر اللہ کا نام لے کے کاٹ دیں۔ یہ جہل کا نتیجہ ہے۔ لذا بیداری و آگاهی رمز پیروزی جامعه است. ملت هندوستان با این بیداری که از خود نشان داد در برابر استعمار قرار گرفت و کشور خود را از یوغ بندگی نجات داد و به استقلال به معنای واقعی رسید. البته استقلال یک مرحله است. حفظ استقلال اگر مهمتر از خود استقلال نباشد پایین‌تر نیست. این تجربه موفقی بوده است که ملت هندوستان به دست آورده است. علامه اقبال به عنوان یک مصلح، به عنوان یک اصلاحگر جامعه تأکید می‌کند بر احیاء آیات که احیاء آیات حیات بشر و انسان رو به دنبال خواهد داشت. علامه اقبال لاهوری در ذیل این آیه شریفه یعنی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای مؤمنان دعوت خدا و رسول خدا را اجابت کنید تا به حیات واقعی، به حیات انسانی، به حیات عقلی برسید. اصلاح جامعه در جواب بیداری و آگاهی یک ملت است. لہذا بیداری اور آگاہی کسی بھی قوم و ملت کی کامیابی کی کنجی ہے اور راز کامیابی ہے۔ لہذا ہم کو بیدار ہونا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے، اور ملت ہندوستان جس نے غلامی سے، استعمار سے بے پناہ کوششوں کے بعد اپنے آپ کو آزاد کرایا، یہ در حقیقت بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہندوستان اس غلامی کی زنجیروں سے متحد ہو کر آزاد ہوا اور استقلال حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی حفاظت، اس آزادی اور استقلال کی حفاظت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ اگر آزادی سے زیادہ اہم نہیں اس کی حفاظت کرنا تو اس سے کمتر بھی نہیں اس کی حفاظت کرنا۔ جتنا اہم اس آزادی کو حاصل کرنا تھا اتنی اہمیت کا حامل اس آزادی کی حفاظت کرنا اور اس کی بقا ہے۔ لہذا اقبال
علامہ اقبال لاہوری بھی فرماتے ہیں کہ احیاء آیات الہی در حقیقت جو ایک بہت ہی مصلح فرد تھے، اصلاح طلب فرد تھے اور اپنے سماج و معاشرے کی اصلاح کی بے پناہ کوشش کی، وہ فرماتے ہیں کہ احیاء آیات قرآنی ہی ضامن ہے انسانیت کی بقا کے لیے، لہذا مومنوں کو دعوت ہے کہ خدا اور رسول کے پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ یہی حیات واقعی اور جاویدانی کی ضامن ہے، اور اپنے جامع میں اصلاح کی طرف توجہ کریں تاکہ لوگ آگاہ ہو سکیں اور بیدار ہو سکیں۔ لذا همونطور که جناب گاندی از حسین درسی آموزد برای نجات بشریت، ما ایرانیان هم از حسین درس آموختیم و ظلم و ستمی رو که در ایران بوده است برچیدیم و یک معجزه رو در جامعه امروز جهانی پدید آوردیم که در حقیقت این همون انقلاب بزرگ ایران بود در برابر ظلم و ستم، و امروزه این انقلاب با عزت و شوکت جلو به جلوتر می رود و در حقیقت علم و دانشش و قدرتش روز به روز افزایش پیدا می کند به مرحله‌ای که قدرت‌های جهان امروز او را به مذاکره دعوت می کنند و این هم برای اون قدرت علمی و نظامی بوده است که به دست آورده. امیدوار هستیم که ما هم این الگو بودن رو ادامه بدهیم و بتوانیم در برابر استعماری که در جهان امروز در صدد تباهل بشریت و ملت هاست، در برابر این استعمار و استثمار بایستیم و مقابله کنیم. حضرات، جس طرح مہاتما گاندھی نے امام حسین علیہ السلام سے الہام حاصل کیا اور اس ہندوستان کو در حقیقت نجات دینے میں، غلامی سے در حقیقت بشریت کو آزادی دلانے میں امام حسین علیہ السلام سے الہام حاصل کیا، ہم بھی قوم ایران بھی اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام اور اسی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے بھی ظلم و ستم کی جو شہنشاہیت کی در حقیقت بنا پر موجود تھا، اس ظلم و ستم کو اکھاڑ پھینکا اور ایک انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ عزیزان گرامی، آج بھی یہ انقلاب عزت اور سر افتخاری کے ساتھ، سر بلندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، روز بروز یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، اور در حقیقت ہمیں پوری امید ہے کہ یہ اسی پیغام پر، اسی نمونے عمل کو اپنے لیے سامنے رکھتا ہوا اسی راستے پر آگے گامزن رہے گا، اور دنیا کے استعمار اور استعمار کو جو بشریت کو ختم کرنا چاہتا ہے، پامال کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف یہ اسی طرح روز بروز آگے بڑھتا رہے گا اور سر بلند رہے گا۔ همونطوری که نماینده معظم مقام مرجعیت و ولایت اشاره کردن، وحدت میان سنی و شیعه، نه فقط سنی و شیعه بلکه مسلمان و غیر مسلمانان از ادیان ابراهیمی و بشری، مسیحیت، بودیسم، هندویسم و سیخ ها، همه ادیان بشری و ابراهیمی از باورهای ماست و از ضرورتهای امروز جامعه بشری است، به عنوان نه یک روش و تاکتیک موقت بلکه به عنوان یک باور، و این رو باید ما امروز تقویت کنیم۔ اور جس طرح سے نمائندے معظم مرجعیت اور ولایت نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ نہ صرف ضروری ہے
کہ سنی و شیعوں کے درمیان اتحاد قائم ہو، بلکہ تمام مذاہب اور مکاتب فکر اور ادیان اور ریلیجنز کے ماننے والوں کے درمیان، چاہے وہ ابراہیمک ریلیجنز ہوں چاہے بشری ریلیجنز ہوں، تمام مذاہب اور ادیان دینوں کے ماننے والوں کے درمیان اتحاد بے پناہ ضروری ہے۔ اور یہ کوئی ٹیکٹک نہیں بلکہ ہمارا اس پر یقین ہے، اور اس بات کو ہمیں تربیت دینا چاہیے اور تمام لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہیے۔ از اینکه حوصله کردید، محبت کردید و مطالبی رو که عرض کردیم شنیدیم از همه برادران عزیز ما و سخنرانان محترم و از شما مردم خونگرم این دیار و منطقه سرسبز صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. حضرات، آپ حضرات نے بہت ہی حوصلے اور محبت سے میری باتوں کو سنا، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور تمام مقررین، اہم ترین مقررین جناب موجود ہیں، اور آپ تمام معزز حاضرین، آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.